اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک منظر ایک دم سے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، بہت ہی خوبصورت منظر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، دور سے بچے دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ بچے بھاگے جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، بھاگتے جا رہے ہیں کہ بس جلدی سے ہم آقا کے پاس پہنچے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لپٹاتے ہیں ان بچوں کو، کیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچے بھی ایسے تو نہیں لپک رہے ان کی طرف، پیار کا انداز۔ اور جب یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بچے ان کے ساتھ ہیں اور ہر طرح کے بچے، سبھی بچے جو آس پاس ہیں، تو فرینکنس کا کیا انداز ہے اور محبت کا کیا انداز ہے کہ کوئی ان کے پیٹ پہ گر رہا ہے، کوئی کندھوں پہ گر رہا ہے، سب اپنے اپنے انداز میں اٹکیلیاں کر رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے بال بہت بڑے ہو گئے تھے اور وہ کٹواتے نہیں تھے، صرف اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا تھا، دست شفقت رکھا تھا۔ جن بالوں پہ وہ تھا، وہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اب یہ میرے بال کٹیں۔ محبت کا انداز اور نسبت کے راز، اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ آئیے اس کو بھی چشم تصور سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے بچے آس پاس کھڑے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چلو دوڑ لگاؤ، دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے ہمیں چھو لیتا ہے۔ آپ سوچئے، آپ تصور کیجئے کہ بچے بھاگتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہے جلدی سے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹچ کر لوں۔ وہ کیسے آ کے لپٹتے ہوں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کیا اس سے زیادہ خوبصورت منظر ہو سکتے ہیں کائنات میں؟ کیا کیا حسین اور دلکش منظر چھپے ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ زمانہ کہیں پیچھے چلا جائے، ہم سفر کریں اور اس لمحے میں جا کے اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں جو اللہ والے ہیں، جن کی آنکھیں روشن ہیں، جن کے اندر روشن ہیں، جن کے قلب روشن ہیں، جن کی روح زندہ ہے، جن کا اندر زندہ ہے، جو مرنے سے پہلے مر گئے اور حیات پا گئے، جن کی آنکھوں کو وہ نور عطا ہوا، وہ بصیرت عطا ہو گئی، جو فہم و فراست ایسی عطا ہو گئی کہ وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتے ہیں، تو پھر تو پردے ہٹ گئے اور وہ تو دیکھتے ہیں پھر یہ سب کچھ۔ ان کے لیے تو ہر زمانہ ہی سامنے ہے، ان کے لیے تو ماضی، حال، مستقبل ایک ہی بات ہے۔ یہ جو آڑ ہے یہ تو میرے جیسے لوگوں کے لیے ہے جو پردے کے اس پار نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن سوچئے اگر یہ ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہمارا اندر، ہمارا لاشعور جانتا ہے اس کو، کہیں نہ کہیں سے یہ بات ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یہ کیسے کنیکشنز ہیں، اس حوالے سے بھی سوچئے گا۔ جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو کبھی بالکل ویسا ہی ایک بچہ بن کے تصور میں آقا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ہم کوشش کیا کریں۔ یقین کیجئے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی، اندر لگے گا کہ روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر کہیں سے خوشبو آتی محسوس ہوگی۔ تو کیا ہے یہ سلسلے؟ اگر آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔